الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا میرا عنوان ہے ایثار۔ ایثار اور قربانی ہمیشہ ساتھ ساتھ بولے جاتے ہیں، اور اپنی پسند کی چیز کو قربان کر دینا اور ایک اچھے مسلمان کی صفت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ القرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود شدید ضرورت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جو چیز پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، یعنی کہ ایثار بھی ایک بڑی قسم ہے، ایک اعلیٰ وصف ہے، اور عادات و اوصاف میں سب سے اعلیٰ صفت ایثار ہے۔ ہمدردی، عفو درگزر، صبر، تحمل اور سخاوت، شجاعت، عدل، امانت، خیانت وغیرہ جیسے اوصاف دراصل سب کی اصل جان ایثار ہے۔ ایثار ہی ایک ایسی اوصاف ہے کہ ایثار ایک ایسا جذبہ ہے جس کے بغیر کوئی بڑا کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سریپا ایثار تھے، دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر چکے تھے۔ آپ کی زندگی سے ہمیں ایثار کا بڑا سبق ملتا ہے۔ تمام انسانیت کے خاطر آپ اپنے ہر طریقے سے انسانیت کو سکون دیا۔ آپ تکلیف مصیبت میں رہے لوگوں کو راحت دی، اور آپ نے لوگوں کی فلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اس مشن کے لیے پوری زندگی گزار دی۔ سخت مصیبتیں برداشت کی، مصیبتیں جھیلی، جنگیں لڑی، اور نہایت مشکل اور صبر اور شجاعت آمیز گھڑیاں دیکھیں، زخم کھائے، اپنے قریبی عزیزوں کو شہید کروا دیا۔ یہ سب کچھ کسی ذاتی مفاد یا غرض کے لیے نہ تھا، نہ تھا، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کہ لوگ ہدایت اور فلاح پائیں۔ آپ نے اور آپ کی ازواج مطہرہ نے مدنی زندگی میں 2 وقت کی روٹی بھی سیر ہو کر نہ کھائیں، حالانکہ آپ ریاست کے سربراہ تھے، حالانکہ آپ سب کچھ تھے، مگر آپ کے ازواج مطہرہ اور آپ کبھی مدینی زندگی میں 2 وقت کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائے۔ آپ سریپا ایثار تھے۔ آپ کے صحابہ کرام کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ایثار کی ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ایثار کی بڑی بہترین مثال انصار مدینہ نے پیش کی۔ انصار مدینہ نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنایا۔ اب آپ کے سامنے انصار اور مہاجرین کی بات جب آ رہی ہے تو آپ سے صراحت کرتے چلو کہ انصار ان کو کہتے ہیں جو مدینے کے مقیم ہیں، اور مہاجر ان کو کہتے ہیں جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کرے، اور جب مکے سے مدینہ ہجرت کرے تو مسلمان بھی آپ کے ساتھ مکے سے مدینہ جب ہجرت کرے تو ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ بعض تو ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اپنے آنکھ کے جوڑے سے مدینہ منورہ گئے۔ بعض صحابہ تو ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب مکے سے مدینہ جا رہے ہیں کفار آپ کو گھیر لیے، کفار آپ کو آپ کے جان کے در پہ ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ فلانی جگہ میری فلانی امانت پیسہ رکھا ہوا ہے، لے لو، مجھے مدینہ جانے دو۔ اس پر حضرت ایک اور واقعہ یاد آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو مکے کے بدماش آپ کو گھیر لیے، آپ کی اونٹنی کو گھیر لیے،
آپ کی اونٹنی کو جو ہے اتنا وہ کر رہے کہ وہ بدکنے لگی، تو آپ جب اونٹنی پہ سے گر گئے تو آپ حاملہ تھیں۔ ادھر سے حضرت سفیان جا رہے تھے، ابو سفیان جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور وہ بدماشوں کو ہٹا کر اپنے گھر لے کے گئے اور ان کی تیمارداری کی، اور جب وہ آپ اچھے ہوئے تو مدینہ منورہ جو ہے آپ کو روانہ کیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسان تھا، تو آپ نے فتح مکہ کے وقت اعلان کیا جس نے ابو سفیان کے گھر پناہ لی وہ امان میں ہے۔ دیکھیے آپ کس طرح سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایثار تھا، کس طرح سے آپ جو ہے نا دشمن پر بھی رحم کریں۔ آپ نے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ہمارے جو ہے لوگ صحابہ اکرام کو کیسے ایثار کوٹ کوٹ کر بھر دیے تھے۔ آپ وہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی بھائی بن کر دکھایا، ہر چیز کو تقسیم کر دیا، تجارت، زمین، مال، ہر چیز بخوشی آدھا آدھا کر دیا، حتیٰ کہ اپنے بیوی، 2 بیویاں جس کو تھیں، ایک کو طلاق دے دی اور دوسرے کو جو ہے ان کے جو بھائی بنائے تھے ان کے نکاح میں دی۔ اس طرح سے ہر چیز آدھا آدھا جو اپنے مہاج انصاروں کو دیا اور اپنا بھائی بنائے۔ یہ ایثار تھی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس کی مثال تحتی دنیا تک آپ دیکھیں گے کہ کسی قوم میں نہیں، یہ مسلمانوں میں اس واسطے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایثار کی تعلیم دی، ایسی ایثار کی تعلیم دی کہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے دوسروں پر جو ہے وہ کر دیے کہ دوسرے جو ہے خوش رہیں اور ہم وہ مصیبت اٹھائیں۔